تاریخ کے اوراق میں حضرت حنظلہ علیہ السلام کا ذکر ایک ایسے جری مبلغ کے طور پر ملتا ہے جنہوں نے کفر کی تاریکی میں حق کی شمع روشن کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بت پرستی کی غلاظت سے نکال کر معبود حقیقی کی بندگی کی طرف بلائیں۔ تب حضرت حنظلہ علیہ السلام اس الہی حکم کو پاتے ہی تڑپ اٹھے۔ آپ روزانہ شہر کے چاروں دروازوں پر کھڑے ہو کر پوری قوت سے پکارتے، اے لوگو، اس اللہ کو واحد جانو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ اور ان بے جان بتوں کو چھوڑ دو۔ مگر افسوس، وہ قوم جو گمراہی کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے رب تو یہی بت ہیں۔ جب آپ نے انہیں ماضی کی نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈرایا تو وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے آپ کے در پہ آزار ہو گئے۔ اس وقت کا بادشاہ تیفور ابن تیفانوس تھا، جس کے پاس 12,000 زرہ پوش غلام اور بے پناہ خزانے تھے۔ اس ظالم نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام رات دن محل کی چھت پر چڑھ کر پکارتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز نے منکرین کی نیندیں حرام کر دیں۔ آپ نے آخری وارننگ دی، اے قوم، توبہ کر لو، ورنہ کل تم پر مرگ مفاجات یعنی اچانک موت آئے گی۔ بنی اسرائیل نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا، کیونکہ وہ 700 سال سے موت کا ذائقہ بھول چکے تھے۔ لیکن جب دوپہر کے وقت عذاب آیا تو ہزاروں لوگ لمحوں میں ڈھیر ہو گئے۔ بادشاہ تیفور نے اپنی قوم کو دلاسا دیا کہ یہ موت نہیں بلکہ بے ہوشی ہے، مگر جب مردوں کے جسموں میں سیخیں چبھوئی گئیں اور کوئی حرکت نہ ہوئی تو دہشت پھیل گئی۔ تیفور نے موت سے بچنے کے لیے ایک عظیم قلعہ بنوایا جس میں 12,000 برج تھے، اور ہر برج پر ایک ننگی تلوار لیے غلام پہرا دے رہا تھا۔ وہ خود لوہے کی ایک کوٹھری میں سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھ گیا اور غرور سے بولا، اب موت یہاں کیسے آئے گی؟ اس لوہے کی کوٹھری کے دروازے بھی بند ہیں اور پہرا بھی سخت ہے۔ ابھی وہ اپنے ضام میں تھا کہ اچانک ایک ہیبت ناک شخص کو سامنے کھڑا پایا۔ وہ لرزتے ہوئے چونک پڑا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب ملا، میں عزرائیل ہوں اور تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ تیفور نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ مہلت ملتے ہی وہ غصے میں باہر نکلا اور اپنے پہرے داروں کو مارنے لگا کہ تم نے اسے اندر کیسے آنے دیا۔ اس نے دیوار کا ایک باریک سوراخ بھی بند کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے ملک الموت دوبارہ سامنے تھے۔ ایک ہی پل میں تیفور اور اس کے 12,000 غلاموں کی روحیں قبض کر لی گئیں اور وہ عالی شان محل عبرت کا نشان بن گیا۔ اس ہولناک عذاب کے بعد بھی جو لوگ بچ گئے وہ ایمان لانے کے بجائے کہنے لگے کہ یہ سب آپ کی نحوست سے ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے اور کچھ عرصہ بعد اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل فسق و فجور میں پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور بادشاہی چھین لی۔ قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا اور ان سے وہ تابوت سکینہ چھین لیا جو ان کی برکت اور فتح کا ضامن تھا۔ یہ وہ مقدس صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، توریت کی تختیاں اور وہ من و سلوا تھا جو میدان تیہا میں اترتا تھا۔ اس کی برکت سے بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور جنگوں میں دشمن اس کی ہیبت سے بھاگ جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو گئے تو ایک نیک خاتون نے شب بھر رو کر اللہ سے اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ دوسری طرف عمالقہ نے تابوت سکینہ کو آگ میں ڈالنا چاہا، مگر آگ نے اسے نہ جلایا۔ پھر انہوں نے اسے ناپاک جگہ پر رکھا تو وہاں جو بھی جاتا اسے بواسیر اور ناسور کا مرض ہو جاتا اور وہ تڑپ کر مر جاتا۔ آخر کار عمالقہ نے تنگ آ کر اس تابوت کو ایک چھکڑے پر لاد کر بیلوں کو ہانک دیا۔ ادھر حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنہوں نے اس تابوت کو بحفاظت طالوت کے گھر پہنچا دیا، جو بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ مقرر ہوئے تھے۔ یوں وہ کھوئی ہوئی سعادت دوبارہ بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی۔